السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹننگ انفو اور آج ہم بات کریں گے کہ او آئی سی پاکستان اور دوسرے مسلم میجورٹی کنٹریز کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا کیوں نہیں اتر رہا اور اس کے راستے میں کون سے ہرڈلز ہیں اور ان سب کا وے فارورڈ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مین ٹاپک کی طرف آئیں، بریف انٹروڈکشن او آئی سی کا ہم کریں گے۔ تو او آئی سی ایک 57 مسلم میجورٹی ممبر سٹیٹس کا ایک بلاک ہے جو کہ 1969 میں اسٹیبلش کیا گیا موراکو کے کیپٹل رباط میں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جیدہ میں ہے اور اس کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان اس کے فاؤنڈنگ ممبر سٹیٹس میں سے ایک تھا۔ تو او آئی سی کی اسٹیبلشمنٹ الاقصی ماسک ٹریجڈی کے ساتھ لنکڈ ہے۔ 1969 میں جیروسلم میں الاقصی ماسک کے اوپر فائر کیے گئے، جس کو اس وقت کے جیروسلم کے مفتی نے یہودی سازش یا جیوش کرائم ڈکلیئر کیا۔ تو اسی وقت 24 مسلم سٹیٹس نے اپنا ایک سیشن ہیلڈ کیا رباط میں، اور اسی طرح او آئی سی کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی۔ تو اس وقت او آئی سی کی اسٹیبلشمنٹ کا جو پرپس تھا وہ تھا کال فار کلوز کوآپریشن اینڈ میوچل اسسٹنس ان دی اکنامک، سائنٹیفک، کلچرل اینڈ اسپرچول فیلڈس۔ تو ان فیلڈس کے اندر ان کنٹریز نے آپس میں یہ ڈسکس کیا کہ ہم سائنس میں، کلچرل اسپیکٹس میں، ریلیجن میں اور ریلیجیس میٹرز میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ تو اب ایک کویسچن ہے کہ وائی او آئی سی از ناٹ میٹنگ دی ایکسپیکٹیشنز آف مسلم اسٹیٹس، کہ او آئی سی پاکستان اور دوسرے مسلم اسٹیٹس کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کیوں نہیں کرتا۔ تو اس میں دیکھیے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے، اس کے فیصلے بائنڈنگ ہیں جو کہ دوسری نیشن سٹیٹس کو ماننے پڑتے ہیں۔ پر او آئی سی کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ او آئی سی ڈز ناٹ ہیو اینی انفورسمنٹ مشینری ٹو امپلیمنٹ اٹس ڈیسیجنس۔ یہ صرف مورل پریشر اور مورل پرسویشنز پر بیس ایک آرگنائزیشن ہے۔ اس کا ڈیسیجن دوسری سٹیٹس پر بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ اس کو مان سکتے ہیں، بلکہ یہ صرف مورل پریشر کریٹ کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو او آئی سی ممبر سٹیٹس ہیں ان کا کوئی ملٹری، اکنامک اور پولیٹیکل کلاؤٹ نہیں ہے۔ ان کی آپس میں ایسی کوئی ٹریٹی نہیں ہے جس میں وہ ملیٹریلی، اکنامکلی اور پولیٹیکلی ایک دوسرے کے میٹرز میں کھل کر انٹرفیئر کر سکیں۔ تو یہ سب سے بڑی ریزن ہے کہ او آئی سی کشمیر کے ایشو پر یا پیلسٹائن کے ایشو پر کوئی ڈیسائسو موو نہیں لے سکتا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ او آئی سی کے ڈیسیجنز بائنڈنگ تو نہیں ہیں، لیکن اس کی جو مورل پرسویژنز ہیں یا جو مورل پریشر ہے، کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہے یا نہیں۔ تو دیکھا گیا ہے کہ او آئی سی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈس فنکشنل ہے، لیکن پھر بھی او آئی سی کچھ نہ کچھ مورل ایفیکٹ ضرور رکھتا ہے۔ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ انڈیا جو کہ ایک ہندو اسٹیٹ ہے، لیکن وہ او آئی سی کو جوائن کرنے کے لیے ڈفرینٹ طرح کی لابیز میں انوالوڈ ہے، اور وہ او آئی سی کا پرماننٹ ممبر بننا چاہتا ہے۔ اور اس نے فارن منسٹر کی جو میٹنگ تھی 2019 کی، اس میں اس کے لیے جو ہے وہ آواز بھی اٹھائی کہ انڈیا جس میں بہت سارے او آئی سی ممبر سٹیٹ سے زیادہ مسلمز رہتے ہیں، تو اس کو بھی او آئی سی کا پارٹ بنانا چاہیے۔ تو یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے، پروو کرتی ہے کہ چاہے او آئی سی کے ڈیسیجنز بائنڈنگ نہیں ہیں، لیکن او آئی سی کا کشمیر پر سٹیک یا انڈیا کے بارے میں سٹیک
اس کی ایک مورل ویلیو ہے، اس کا ایک مورل پریشر ہے جو کہ دوسری اسٹیٹس فیل کرتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ اس کا امپیکٹ اس حوالے سے ضرور ہے۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور اینڈ او آئی سی یہ مل کے کیا امپیکٹ لے کے آ سکتے ہیں اور کیا کچھ ڈیولپمنٹس پہلے سے ہو چکی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو پاکستان کا مین کنسرن ہے وہ ہے کشمیر ایشو۔ تو پاکستان ٹائم بائی ٹائم کشمیر ایشو کو ریز کرتا رہتا ہے او آئی سی میں اور دوسرے ویریس فورمز میں۔ تو اس سلسلے میں کشمیر کانٹیکٹ گروپ کی جو فارمیشن ہے وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ او آئی سی نے فارم کیا ہے، اور یہ گروپ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹلی کشمیر کے اوپر اور جو کشمیر کے اندر جو سچویشنز ڈے بائی ڈے چینج ہو رہی ہے اس کے بارے میں ڈائریکٹلی انڈیا سے بات کر سکیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے او آئی سی کے ساتھ مل کر یو این او میں اسلامو فوبیا کے اوپر ایک ریزولوشن پاس کروایا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر سال انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ کیا جائے گا ٹو کمباٹ اسلامو فوبیا۔ پھر ایک کمیشن ہے جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بیس ہے، جسے کومسٹیک کہا جاتا ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی اسلام آباد میں ہے۔ تو یہ پاکستان اور او آئی سی نے مل کر اسٹیبلش کیا ہے، جو کہ ویریس سائنٹیفک فیلڈز کے اندر مسلم کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ اس میں کوآپریٹ کرتے ہیں۔ پھر ملیٹریلی پاکستان او آئی سی کا ایک میجر اسٹیٹ ہے، تو پاکستان اور دوسرے اسلامی کنٹریز ملیٹریلی بھی کچھ کوآپریشن کرتے ہیں، لیکن وہ کوآپریشن ابھی صرف ایکسرسائزز کی حد تک ہے، کسی دوسری نیشن اسٹیٹ میں انٹرفیئرنس کا اس سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، جیسا کہ سعودی عربیہ کی ریکویسٹ پر دیکھا گیا کہ پاکستان نے یمن کرائسس میں ڈائریکٹلی ملیٹریلی انٹرفیئر نہیں کیا۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے، اور یہ ایک سنگل اسٹیٹ ہے او آئی سی کی جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، تو یہ دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ اس کے بینیفٹس شیئر کر سکتا ہے، جس میں کہ نیوکلیئر پاور پلانٹس اور اس طرح کے دوسرے بینیفٹس ہیں۔ تو پیسفل یوز آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی پاکستان اس سے دوسرے او آئی سی نیشن اسٹیٹس کو پرسویٹ کر سکتا ہے فار اٹس کشمیر اینڈ ادر کازز۔ تھینک یو ویری مچ۔